مولا رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تمام دیکھنے والے معزز ناظرین کرام کو آپ کے میزبان بابر مغل کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی نشریات نور رمضان۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے، ہمارے پروگرام میں روزانہ کی بنیاد پر عالم اسلام کے مشہور و معروف عالم دین تشریف فرما ہوتے ہیں اور شناخواہ حضرات تشریف فرما ہوتے ہیں، جن سے ہم مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں اور ان موضوعات کے لیے بات کرتے ہیں اور ان کے مسائل اور ان کے حل تلاش کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے شناخواہ بھی موجود ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی عقیدت حضور پاک کی بارگاہ میں پیش فرماتے ہیں۔ تو اسی طرح آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے بیعت، کہ بیعت کیا ہوتی ہے اور بیعت کیوں کرنا ضروری ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں، اس پہ ہم تفصیلی گفتگو کریں گے علامہ صاحب کے ساتھ۔ آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے عالم اسلام کے مشہور و معروف عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی صادق نقشبندی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو علامہ صاحب، جیسا کہ آج کا موضوع میں نے آپ کو بتایا کہ بیعت سے آج ہم نے بات کرنی ہے، تو علامہ صاحب دیکھا گیا کہ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ سے اس کی لو لگ جائے، اللہ کے قریب ہو جائے، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے بندے کو؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ اے محبوب جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرے تو آپ کہیں میں قریب ہوں۔ اچھا، اللہ قریب ہیں اور کتنا قریب ہے؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، یعنی اتنے قریب ہیں۔ اچھا، اب اللہ قریب ہیں تو آپ اگر مثال کے طور پر آپ بیٹھے ہوئے ہوں اس وقت ناظم آباد میں اور میں بیٹھا ہوں ہے صدر میں، تو آپ مجھے نظر نہیں آئیں گے کیونکہ آپ دور ہیں، اور جب آپ بالکل یہاں بیٹھے ہیں تو آپ مجھے نظر آ رہے ہیں۔ تو جو قریب ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میں قریب ہوں اور بہت شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو جب اللہ اتنا قریب ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ بھی ایک سوال بنتا ہے۔ اللہ قریب بھی ہے، بہت قریب ہے، شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، تو نظر کیوں نہیں آتا؟ پیر کرم شاہ صاحب سے یہ سوال کیا گیا، تو آپ نے فرمایا اپنی انگلی کا اس کی طرف رخ کر کر کہا کہ یہ کتنی ہے؟ اس نے کہا یہ انگلیاں ہیں اور یہ اتنی ہیں۔ آپ نے کہا نظر آ رہی ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ کہنے لگے بالکل نظر آ رہی؟ کہنے لگے ہاں۔ آپ نے وہی انگلیاں اس کی آنکھوں کے اوپر رکھ دیا، بالکل قریب کر دیا۔ آپ نظر آ رہی؟ کہنے لگا حضرت اب تو بالکل اتنی قریب ہے، اب تو نظر نہیں آ رہا۔ فرمایا اللہ نے فرمایا کہ میں تیرے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، جو اتنا قریب ہو وہ نظر نہیں آتا، اس کو محسوس کیا جاتا ہے، اس کو محسوس کیا جاتا ہے کہ کوئی تو ہے وہ نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ یہ سمندر کی طغیانی کو دیکھ کر، یہ لیل و نہار کے تغیر کو دیکھ کر، اور یہ سمندر کی طغیانی اور شجر حجر کو دیکھ کر، یہ سورج کی دمک کو دیکھ کر، آفتاب کی چمک کو دیکھ کر، ستاروں کی جو ہے ٹم ٹم کو دیکھ کر، اور یہ جو ہے زمین کی فرش کو دیکھ کر، آسمان کے چھت کو دیکھ کر، یہ شجر کو دیکھ کر، یہ حجر کو دیکھ کر، یہ بشر کو دیکھ کر، یہ ساری مخلوق کو دیکھ کر بندہ کہتا ہے کہ تمہارے بنائے بغیر تمہارا گھر کی دیوار چھت نہیں بن سکتی، تمہارے بنائے بغیر تمہارے گھر کا فرش نہیں بن سکتا، تمہارے بنائے بغیر تمہارا آرٹیفیشل گلدستہ نہیں بن سکتا، تمہارے بنائے بغیر جو ہے کوئی چیز نہیں بن سکتی۔ تو یہ سارا چیز جو ہے کوئی تو ہے وہ نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی تو خدا ہے، وہی خدا ہے۔ اور قرآن نے پہلے کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، جس میں متقی کے لیے ہدایت ہے۔ اور وہ متقی کی صفات میں ایک پہلی صفت فرمایا یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ غیب پر ایمان رکھنے والے ہی کو متقی اور مومن کہا جاتا ہے۔ جب نظر آئے تو سب مانتا ہے، مگر یہاں یہ ہے کہ نظر نہ آئے مگر پھر بھی جب نبی بولے تو بندہ مان لے، اسی کو ایمان والا کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ اللہ کو ماننے کے حوالے سے پہلا ایک منظر دل اور دماغ پر آیا تو میں نے عرض کر دیا، اور بڑا اچھا لگا مجھے بولنے میں، اور آپ کو اچھا لگا ہوگا سننے میں، ماشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، چونکہ حضرت ذو النون مصری فرماتے ہیں ایک دفعہ آپ نے کسی سے کہا کمینہ کون ہوتا ہے؟
انہوں نے کہا حضرت آپ بتائیے. آپ نے فرمایا کمینہ وہ ہوتا ہے جو نہ خدا تک پہنچے نہ پہنچنے کی کوشش کرے. اب ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم اپنے رب تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارا دنیا کا مقصد مال دولت، چھوٹی عمر میں تعلیم اچھی ہو، تعلیم اچھی ہو تاکہ اچھی تعلیم کی وجہ سے اچھی نوکری ملے، اچھی نوکری ہوگی تو اچھا ڈالر ملے، اچھا پیسہ ملے. کیا کروں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، BA کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی، پھر مر گئے، مگر رب کو نہیں پہچان پائے جو مقصود زندگی تھی، جس کے لیے قرآن نے فرمایا کہ ہم نے جو ہے وہ اس لیے بھیجا کہ جن اور انس کو کہ وہ رب کو پہچانیں. اور یہاں رب کو پہچان ہی نہیں پائے اور اسی طرح زندگی گزار کر چلے گئے تو اس کا آنا نہ آنا سب برابر ہو گیا. اس کا مقصد زندگی رب کی معرفت ہے، رب تک پہنچنے کا. تو ہم ذنون میں سے کہتے ہیں کہ کمینہ وہ ہوتا ہے جو نہ خدا تک پہنچے نہ پہنچنے کی کوشش کرے. اب ہم پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ لوگ ہیں جو رب تک پہنچنے کے لیے اپنے پہلوؤں کو اپنے بستروں سے جدا رکھتے ہیں. وہ لوگ جو رب کے بارگاہ میں بستروں سے جدا ہو کر تہجد میں رب کے بارگاہ میں سر بسجود ہوتے ہیں. اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. ایمان والو کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے. ہاں وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض. اپنے رب کی جنت کی طرف سعی کرو، کوشش کرو جس کی وسعت آسمان و زمین سے زیادہ ہے. اس تک پہنچنے کی، اس کے قرب تک پہنچنے کی کوشش کریں. اب اس تک پہنچنے کے لیے رب تک ڈائریکٹ نہیں پہنچا جا سکتا. حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں کہ صحابہ کے لیے رب تک پہنچنے کا ایک وسیلہ تھا اور ہمارے لیے دو وسیلہ ہے. صحابہ کے لیے حضور رب تک پہنچنے کے لیے وسیلہ حضور کی ذات تھی. آج کوئی مجھ تک پہنچنا ہو، میرے گھر پہنچ جائے تو میں مل جاؤں گا. اگر آپ کو بابر بھائی کے گھر جانا ہے تو بابر بھائی کے گھر جاؤ تو بابر بھائی مل جائیں گے. مگر کوئی رب کے گھر بھی جائے تب بھی رب نہیں ملے گا. چونکہ اگر یہ کہا جائے کہ کوئی کعبہ تک پہنچ جائے تو رب مل جائے گا تو پھر تو ابو لہب بھی تو جاتا تھا کعبہ، ابو جہل بھی جاتا تھا کعبہ. ابو لہب کعبہ کا طواف کرتا تھا، کعبہ والا تو تھا، اللہ والا نہ تھا. مگر جو رسول اللہ والا ہوا وہی تو اللہ والا ہوا. تو پتہ چلا کہ رب تک پہنچنے کا جو صحابہ کے لیے جو ذریعہ وسیلہ تھے وہ ذات مصطفیٰ تھے. ان کے بغیر کوئی رب تک نہیں پہنچ سکتا تھے. اور ہمیں رب تک پہنچنے کے لیے دو وسیلے ہیں. اس میں پہلا وسیلہ مرشد ہوتا ہے اور وہ مرشد آپ کو در مصطفیٰ تک پہنچاتا ہے بذریعہ علی کے، بذریعہ غوث پاک کے. حضرت علی غوث پاک تک پہنچیں گے چونکہ ولی کے قدموں کو چومو. ولی تمہیں علی سے ملائیں گے، علی تمہیں نبی سے ملائیں گے، نبی تمہیں خدا سے ملا دیں گے. ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے. اللہ نے باقاعدہ ڈائریکٹ نہیں رکھا. جو ہے دیکھیں آپ کو اوپر جانا ہو سیڑھیوں کا وسیلہ تو سیڑھیاں چاہیے اور سیڑھی کے ذریعے آپ اوپر جا سکتے ہیں. بلکہ ایک ہی سٹیپ سے آپ اوپر نہیں جائیں گے بلکہ جتنا اوپر جانا اتنا آپ کے سٹیپ آگے بڑھانے ہوں گے. تو جتنے آپ کے سٹیپ بڑھیں گے اتنا آپ اس منزل کے اس مقصد تک پہنچیں گے. تو رب تک پہنچنے کے لیے پہلا وسیلہ مرشد ہوتے ہیں. مرشد کے ذریعے سے در غوث تک پہنچیں گے جو غوث پاک ہے، جو غوث اعظم ہے، جو صاحب زمان ہے. اور وہ آپ کو در علی تک پہنچائیں گے اور در علی سے آپ در نبی تک پہنچائیں گے. اور جو حضور تک پہنچ گیا پھر وہ رب تک پہنچا دیں. سبحان اللہ. اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ خالی اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت گفتگو ہماری علامہ صاحب کے ساتھ جاری و ساری ہے. یہاں پر میں ایک شامل کروں گا خوبصورت کلام، مل کر شامل ہو جائیں. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، دل وہیں رہ گیا، جا وہیں رہ گئی. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیرا کی تصدیقی وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جا وہیں رہ گئی. ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی، یاد آتے ہم کو
سحر وہ سکون دل و جانے روح و جگر وہی رہ گیا جب ہی رہ گئی ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام اللہ اللہ کا کیف و دوا اللہ وہاں کا سجود و قیام وہ کیف سکون آخری رہ گئی دل وہی رہ گیا جان وہی رہ گئی ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئے اور زندگانی وہی کاش ہوتی بسر کاش بیزاد آتے نہ ہم لوٹ کر کاش بیزاد آتے نہ ہم لوٹ کر اور پوری ہوئی ہر تمنا مگر بس یہ تمنا دل بے حضی گئی دل وہی رہ گیا جان وہی رہ گئی ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی. ناظرین کرام یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. Chores while the infusion is going on, and patient's copay deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. So what distinguishes Expert MRI from other privately held companies is the fact that we are a very research and innovation based company. So the patients do have that freedom to be able to get up and leave, and they have the ability to directly speak to the technician. I recommend Expert MRI because proper diagnosis leads to proper treatment. So Expert MRI is focused on accurate diagnosis that then leads to accurate treatment. The key to accurate treatment is accurate diagnosis. We are Expert MRI, the advanced radiology practice in Southern California. We've just built a cutting-edge imaging center in Culver City, Los Angeles, and partnered with Siemens to offer some of the most advanced AI-enhanced radiology systems available anywhere. Our new state-of-the-art 3 Tesla MRI. ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن نور رمضان میں خوش آمدید کہیں گے. ناظرین اکرام، بریک میں جانے سے قبل جیسے کہ آج گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، علامہ صاحب بیعت کے معنی کیا ہوتے ہیں یا بیعت ہوتی کیا ہے؟ بتائیں. دیکھیں، بات یہ ہے بیعت کا معنی بیچ دینا. بیچ دینا، اپنے آپ کو بیچ دینا. دیکھیں، بیچ دینا، جب بندہ کوئی چیز بیچتا ہے تو ظاہر ہے کوئی خریدار ہوتا ہے جی، اور خریدار کچھ دیتا ہے تب تو آپ کچھ دیتے ہو جی. تو اب یہاں پر بیعت کرنے والا جب بیعت کرتا ہے تو وہ کیا بیچتا ہے اور کیا ملتا ہے؟ جی جی. تو یہاں پر یہ ہے کہ صحابہ نے بھی بیعت کی، سبحان اللہ. اور اللہ والوں کے ہاتھ میں آج ہم بھی بیعت کرتے ہیں.
تو یہاں پر صحابہ نے جب بیعت کی تو ان صحابہ نے جب بیعت کی تو کہا یا رسول اللہ ہم جب بیعت کریں گے ہمیں ملے گا کیا؟ فرمایا اس کے بدلے میں اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا. تو قرآن نے کہا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے ان سے خرید لیا، ان سے جو انہوں نے بیعت کر کے اپنے آپ کو بیعت عقبہ میں مدینہ منورہ جب صحابہ کرام حضور کو لے جانا چاہتے تھے کہ بھئی حضور ہمارے ساتھ مدینے چلے، مکے والے آپ کی قدر نہیں کر رہے ہیں، آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، تو آپ چلیں. تو آپ صحابہ نے کہا کیا ہم بیعت کر دیں؟ میں کیا بولا؟ آپ نے فرمایا جنت ملے گا. انہوں نے کہا تو بڑا اچھا سودا ہے. تو پھر انہوں نے بیعت کی اور بیعت کرنا تو اللہ نے فرمایا ہم نے خرید لیا اور ان کی جان اور مال کے بدلے ہم نے ان کو جنت خرید لیا. یعنی انہوں نے اپنی جان کو قربان کرنے، مال قربان کرنے کا جو کیا نا، تو اس کے بدلے میں ہم نے ان کو جنت عطا فرما دی ہے. تو اس طرح جو ہے وہ، اور پھر قرآن میں باقاعدہ بیعت کا ذکر آیا اور یوں ذکر آیا مردوں کے بارے میں کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ بے شک صلح حدیبیہ کے موقع پر جو بیعت رضوان ہوئی اس میں صحابہ کرام نے جو آپ کے ہاتھ میں بیعت کی حقیقت میں اللہ سے بیعت کی. ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ کا دست قدرت ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. سبحان اللہ. تو باقاعدہ بیعت کا ذکر قرآن پاک میں ملا. اسی طرح قرآن نے کہا کہ نبی آپ کے بعد جب مومن عورتیں آئیں بیعت کرنے کے لیے تو آپ ان سے بھی بیعت کریں. تو جب بیعت کریں تو اس وقت ان سے کہیں کہ وہ شرک نہ کریں، وہ چوری نہیں کریں، اس طرح وہ یعنی اس طرح کا باقاعدہ عورتوں سے بھی بیعت کا حکم آیا. مگر عورتوں کو بھی، مگر مرد اور عورت سے بیعت کرنے کا جو طریقہ ہونا چاہیے وہ الگ الگ ہوگا. صحیح. مرد کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہوئے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیعت کی جائے گی. صحیح. مگر حضور علیہ السلام جب عورت سے بیعت فرماتے تو ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیعت نہیں کی جاتی، چونکہ وہ غیر محرم ہوتی. اور یہ امت محمدی کی پیروں کے لیے بھی تعلیم ہے کہ عورت سے بیعت کرتے وقت جو ہے وہ کپڑا پکڑ کر بیعت کی جائے. یا پھر یہ طریقہ ہوگا کہ برتن کے اندر پانی ہے اور ایک طرف وہ ہاتھ رکھ کے دوسری طرف جو ہے وہ ہاتھ رکھ کر عورتیں ہاتھ رکھ کر بیعت کی جائیں گی. مگر ڈائریکٹ ہاتھ لگانا یہ شرعاً حرام ہوتا ہے. یہ آج ہمارے ایسے بھی پیر، مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ فلاں پیر صاحب ہیں، ان کے پاس عورت آتی ہے، ان کا ہاتھ ملاتی ہے، ہاتھ چومتی ہے. ایسے موقع پر آپ کیا کہتے ہیں؟ کوئی عورت آ کر ان کے پاؤں دباتی ہے اور وہ، میں نے کہا شرعاً تو وہ غیر محرم ہے. بھئی ہاتھ سے ہاتھ ملانا یہ بھائی ہوگا، باپ ہوگا، بیٹا ہوگا، وہ اس کے لیے محرم ہے تو محرم سے وہ ہاتھ ملا سکتی ہے، مگر اس کے علاوہ پیر غیر محرم کہلائے گا. لہٰذا اس طرح بیعت نہیں کی جا سکتی، یعنی ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیعت نہیں کی جائے گی. اسی طرح جو ہے وہ بیعت جو ہے پھر یہاں پر جو ہم اللہ والوں سے، مرشد سے کرتے ہیں، اس کی دو صورت ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے بیعت برکت، ایک ہوتی ہے بیعت ارادت. بیعت برکت اسے کہتے ہیں کہ آپ نے بیعت کی کہ ان کی نسبت مل جائے، اور وہ نسبت مل جائے، کوئی ٹینشن ہو تو ان سے دعا کروا لیں، برکت مل جائے. اور عام طور پر اکثر لوگ ایسے ہی ملیں گے مرید کہ جن کا یہ کہ پیر صاحب کے ہاتھ میں بیعت کی، حضرت آج کل نوکری نہیں مل رہی، سائیں دعا کرو، آج کل جو ہے وہ کورٹ میں کیس پھنسا ہوا، آپ دعا کریں. اچھا، یہاں پر بھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کسی پیر کے پاس، کسی عامل کے پاس کوئی اگر آ جائے تعویذ یا وظیفہ لینے کے لیے، اور وہ کورٹ کا یا وہاں کا فیصلے کے لیے آئے اور خود قصوروار ہو، تو آپ کو تعویذ دینا ناجائز ہوگا. چونکہ غلط گناہگار اور مجرم کی اعانت ساتھ دینا، اس کے تعاون کرنا بھی گناہ ہے. اگر وہ صحیح ہے تو پھر آپ اس کو تعویذ دے سکتے ہیں، اس کو وظیفہ دے سکتے ہیں. تو یہ بھی مرشد کو اتنی نگاہ ہونی چاہیے کہ وہ پہچان پائے کہ آنے والا مجرم والا لوگ ہیں یا پھر یہ مظلوم ہے، اس کا فیصلہ بھی کرنا ضروری ہے. تو جی آپ کچھ فرما رہے ہیں؟ نہیں، میں اسی سلسلے میں آگے سوال کر رہا تھا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ مرشد کو پتہ ہونا چاہیے، تو اسی طرح جو بندہ بیعت کر رہا ہے مرشد سے، اس کو کیسے پتہ ہوگا کہ جو جس سے میں بیعت کر رہا ہوں یہ کامل مرشد ہے؟ ہاں، وہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے. پہلے میں نے کہا تھوڑی بیعت برکت اور بیعت ارادت کو عرض کرتے ہوئے اگر موقع ملے گا تو بیعت پھر میں بتاؤں گا کہ مرشد کون ہونا چاہیے، اس کا شرائط کیا ہے. تو بیعت برکت وہ ہوتی ہے کہ بھئی نسبت کے لیے بیعت کر لے، مگر اصل مقصود نہ ہو. مقصود اللہ تک پہنچنے کا وہ نہیں ہو کہ بھئی وہ، چونکہ جب بیعت کرے گا تو مرشد آپ کو سبق دے گا، وہ سبق کو لے کر آپ کو پڑھنا پڑے گا. اور جب آپ استاد کے بعد جا کر سبق پڑھتے ہو تو آپ کا تعلق یہ ہوتا ہے کہ آپ سبق پکا کرتے جاؤ، سناتے جاؤ، آگے سبق لیتے جاؤ، اور سبق وہ دیتا جائے گا، اور آخر کار ایک دن آئے گا کہ آپ اس فیلڈ کے اندر ماہر ہو کر کامیاب ہو جاؤ گے. اگر آپ عالم بن رہے ہو تو عالم میں، اگر آپ MBBS کر رہے ہو تو سبق لیتے لیتے ایک صحیح ڈاکٹر بن جاؤ گے، ورنہ نیم حکیم بن جاؤ گے. تو اب اس صورت میں یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ بیعت برکت والا خالی اپنی برکت خیر نسبت چاہتا ہے اور دنیاوی مفادات. اب سوال یہ ہے کہ وہ مقصود وہ نہیں ہے جو رب کے بارگاہ تک پہنچنے کا، تو کیا خالی بیعت برکت کا فائدہ ہوگا؟
تو حدیث شریف میں آتا ہے فائدہ تو ہوگا. ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم. حضور نے فرمایا یہ وہ قوم ہے جن کی صحبت میں بیٹھنے والا جو بدبخت نہیں ہوتا. یعنی ان کی نسبت، ان کی صحبت کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے. اور حضرت شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے صوفیہ سے سنا کہ فلاں اس وقت تک بندہ نہیں پا سکتا جب تک فلاں یافتہ کی صحبت میں نہ رہے. بھائی آپ کو جو بننا ہے ان کی صحبت میں رہو گے تو ویسے بنو گے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو فلاح یافتہ ہیں، جو کامیاب ہو چکے ہیں، تزکیہ نفس کر کے کامیاب ہو چکے ہیں. جب ان کی صحبت میں رہو گے، ان کے دیے ہوئے سبق پر چلو گے، ان کی نسبت رکھو گے تو کامیابی ہوگی. مگر اصل میں نسبت خالی رکھنے سے فائدہ نہیں ہوگا، اصل ہے بیعت ارادت. اور بیعت ارادت اسے کہتے ہیں کہ ایسا بندہ بن جائے جیسا کہ مردہ میت کے غسال کے ہاتھ میں ہوتی ہے. میت غسال کے ہاتھ میں کہ غسل دینے والا وہ جو میت کو اپنی ذات پر کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ وہ کہے کہ بھائی وہ غسل دینے والے پہلے میرا پاؤں دھو، اب میرا سر دھو. نہیں، اس کو اپنا اختیار نہیں رہا. اب وہ غسال جب چاہے گا جیسے چاہے گا سر دھوئے گا، ہاتھ دھوئے گا، پاؤں دھوئے گا، جیسے چاہے اس کی مالش کرے گا، وہ کرے گا. اسی طرح مرید جو بیعت ارادت والا، جو رب تک پہنچنے والا، اس کا اصل مقصد یہ ہوگا کہ وہ صحیح عامل اور صحیح کامل ہو تو اس کے ہاتھ میں بیعت کر کے اس کے ہاتھ میں اپنے آپ کو حوالے کر دے اور جیسے جیسا کہے وہاں پر اپنی منشا کو چھوڑ دے. اپنی منشا، اپنی خواہش پر مرشد کے حکم کو رکھے اور وہ جیسا جیسا کہے ویسا ویسا چلتا جائے. اور جب ویسا ویسا وہ چلتا جائے گا تو ایک وقت وہ آئے گا کہ وہ قرب خدا تک پہنچائے گا. اسی لیے بہاؤالدین نقشبندی فرماتے ہیں کہ مرشد وہ نہیں ہے جو اپنے تک پہنچائے، کامل مرشد وہ ہے جو اس تک آئے، اس کو رب تک پہنچائے. وہ اصل میں کامیاب ہوتا ہے. اور قرآن نے کہا کہ الرحمن فاسأل بہ خبیرا، رحمان کے بارے میں اس سے پوچھو جو اس کی خبر رکھتا ہو. سبحان اللہ. کتنی گہری بات فرمائی. یہ اہل اللہ اور مرشد کے بارے میں اشارہ دیا اس آیت میں. الرحمن فاسأل بہ خبیرا، رحمان کے بارے میں اس سے پوچھو جو اس کی خبر رکھتا ہو. سبحان اللہ. تو اب یہ ہے کہ آپ کو جو چاہیے، جو آپ کو جس کی معلوم چاہیے تو اس فیلڈ والے کے پاس جائیں. آپ مچھلی والے کے پاس جا کر کہیں گے مجھے سونا چاہیے، آپ رائے دو تو وہ آپ کو الٹی رائے دے گا. اور آپ جو ہے وہ مچھلی والے کے پاس جا کر کہیں گے مجھے گائے بھینس چاہیے تو وہ آپ کو کچھ نہیں دے پائے گا، کچھ نہیں بتا پائے گا. اس فیلڈ والے کے پاس جاؤ جو اس کی خبر رکھتا ہو. تو اللہ والے وہ ہے جو اللہ کی خبر رکھتے ہیں، ان کے پاس جاؤ تو وہ آپ کو بتائیں گے، اس کا قرب کا طریقہ بتائیں گے، وہ آپ کو رب تک پہنچنے کا طریقہ بتائیں گے، اس تک پہنچنے کا ذریعہ بتائیں گے. پھر آپ اس سبق کو لے کر چلیں گے. جیسے میں نے عرض کیا، کسی کو عالم بننا ہے تو وہ سبق لیتا رہے اور وہ سبق پکارتا جائے، استاد کو سناتا جائے، آگے لیتا جائے. اسی طرح بیعت ارادت والا مرشد کا دیا ہوا سبق لے گا اور سبق لے کر اس کو پکائے گا، اس پر محنت کرے گا، مرشد کو سنائے گا، مرشد سنیں گے، آگے دیتے جائیں گے. ایک وقت آئے گا اس کا سبق پورا ہوگا اور خدا تک وہ پہنچے گا. اس کے بغیر نہیں ہوگا. اب یہاں پر جو آپ نے کہا، جو سوال آخر میں کہ بھائی وہ اس کی شرائط کیا ہے، چونکہ آج کل ایسے لوگ بھی ہیں جو جعلی ہیں اور وہ دنیاوی اس میں لگے ہوئے ہیں اور ایسے ہیں. تو یہاں 4 شرائط اعلیٰ حضرت نے لکھا. پہلی شرط یہ ہے کہ فاسق معلن نہ ہو. فاسق معلن، فسق کہتے ہیں گناہ کو، فاسق کہتے ہیں گناہ کرنے والا. معلن کا معنی اعلان یافتہ گناہ کرنے والا. اب کھلم کھلا گناہ کرتا ہو تو خود گناہ کرتا ہو تو نہ خدا تک پہنچا ہوگا نہ خدا تک پہنچے گا. جب نہیں پہنچے گا تو آپ کو کیا پہنچائے گا. اب یہاں کا اعلان یافتہ، چونکہ چھپ کر کرے تو آپ پہچان نہیں سکتے، وہ چھپ کر کرتا ہوگا تو پہچان نہیں سکتا. اس لیے آپ کو دیکھنا ہوگا وہ نماز باشرع ہے، وہ نماز کا پابند ہے، وہ عورتوں سے زیادہ فری تو نہیں ہوتا، عورتوں سے ہاتھ واتھ تو نہیں ملاتا، وہ شریعت کے مطابق چلتا ہے، شریعت کے مطابق اس کی داڑھی ہے، شریعت کے مطابق وہ چلتا ہے. اگر وہ ہے ظاہری اس کا شریعت کے مطابق ہے تو وہ فاسق معلن کا نہیں ہوگا، چونکہ یہ پہلی شرط ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عالم بھی ہو، چونکہ مرشد وہ ہوتا ہے جو آپ کی رہنمائی کرے. رہنمائی کے لیے اس کو علم ہوگا تو رہنمائی کرے گا، خود کو علم نہیں ہوگا تو آپ کو کہاں سے رہنمائی کر کے آگے تک پہنچائے گا. اب یہاں سوال ہے کہ وہ کیا مدرسے کا عالم ہو، یہاں درس نظامی، یہ شرط نہیں ہے. اس کو اتنا ہو کہ قرب الہی تک پہنچنے کے اس کے بعد اس کا علم ہو، اس کو استادوں نے اس کو سکھایا ہو، اس کی مرشد نے اس کی رہبری کی ہو، اس کی مرشد نے اس کو گائیڈ کیا ہو، اور قرب الہی تک پہنچنے کا اس کو سارے طریقے اور سبق آتے ہوں، اور وہ شریعت کو بھی صحیح سمجھتا ہو، شریعت کے مطابق بھی جانتا ہو اور پہچانتا ہو، تاکہ وہ خود چلے گا تو آپ کو بھی لے کر چلے گا. خود جب علم نہیں رکھتا تو آپ کو کیا پہنچائے گا. تو عالم بھی ہو اور عالم بھی ہو. تیسرا یہ ہے کہ اس نے آگے بیعت بھی کی ہو، اس کی بھی آگے بیعت ہوئی، ہاں، اور ظاہری بیعت کی ہو. ایک دفعہ ایک شخص کو میں نے دیکھا، اس نے کہا میرے پیر غوث پاک ہے.
میں ڈائریکٹ غوث پاک کا مرید ہوں. میں نے کہا غوث پاک خود اپنے ماموں حضرت ابو سعید مخزومی کے ہاتھ میں ظاہری بیعت کی تھی, تو تمہیں بھی اتنے بڑے ولی اللہ جو ہے سید الاولیاء تھے, اولیاء کے سردار تھے, جن کے قدم ہر ولی کی گردن پر تھے, مگر خود بھی ظاہری انہوں نے بیعت کی تھی. ایک سلسلہ بندہ بھائی. ہاں, اور ظاہر میں کسی کے ہاتھ میں بیعت کرنا ہوگا نا. آپ کہیں کہ نہیں میں تو دادا تاج الدین اولیاء کا میں مرید ہوں. ارے بھائی ظاہر میں آپ عقیدت محبت ان کی ہونی چاہیے اور وہ ضروری ہے, مگر ظاہر میں بھی تو آپ کا کوئی استاد ہو, رہبر ہو. ظاہری ہاتھوں سے بیعت کرنی ہے, پھر اس کا سلسلہ اگر اس سلسلے سے نکل کے آگے غوث پاک تک جا رہا ہے تو پھر اس سلسلے سے آپ منسلک ہو جاؤ گے. اور وہ سلسلہ بھی جا رہا ہے. اور دوسرے یہ کہ اگر آگے آپ جا رہے ہیں اور اگر کوئی ایسے جو اس سلسلے میں نہیں ہے مگر وہ ہے وہ ولی, تو آپ اس سے بھی محبت کر سکتے ہو, ان کے عقیدت رکھ سکتے ہو, ان سے تعلق رکھ سکتے ہو, مگر ظاہری آپ کا پیر ہونا ضروری ہے. اس لیے سلسلہ جو ہے وہ تیسرا شرط یہ ہے کہ خود اس نے بیعت کی ہو. بیعت کی نہیں تو کڑی لڑی نہیں, کڑی لگی نہیں تو آگے آپ کو لگائے گا کیسے. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کو خلافت کی اجازت بھی ہو, یعنی بیعت کرنے کی اجازت بھی, خلافت ہو تاکہ آگے وہ بیعت کر سکتا ہو. اگر اجازت نہیں ہے تو وہ فیض لے گا نہیں تو دے گا کیسے. یہ چار شرائط موجود ہو. پھر یہ ہے کہ وہ کم بولتا ہو, کم سوتا ہو, اکثر ذکر اذکار میں رہتا ہو اور دنیا کی لالچی نہ رکھتا ہو. اس کی نظر دل پر ہونا چاہیے نہ کہ جیب پر ہونا چاہیے, جبکہ آج کی جعلی پیروں کی نگاہ جیب پر ہوتی ہے, دل پر نہیں ہوتی ہے. مالداروں کو قریب بٹھاتے ہیں, غریبوں کو دور کرتے ہیں. یہ ساری باتیں نہ ہوں. پھر یہ کہ بندہ بیعت کرے اور بیعت کر کے پھر ان کے دیے ہوئے سبق پر چلے اور شریعت کے مطابق چلتا جائے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ صاحب جو موضوع چل رہا ہے اسی حوالے سے ایک عارفانہ کلام میں پروگرام میں شامل کروں گا. بیدم شاہ وارسی صاحب کا لکھا ہوا کلام. بے خود کیے دیتے ہیں الداز ہی جابانا, عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا, عادل میں تجھے رکھ لوں. پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے, پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے. اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میں خانہ, اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میں خانہ, عادل میں تجھے رکھ لوں. اور جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں تمہیں آ کے, جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں تمہیں آ کے. درشن کا تو درشن ہو, نظرانے کا نظرانہ, درشن کا تو درشن ہو, نظرانے کا نظرانہ, عادل میں تجھے رکھ لو. اور کیا پیش کروں تم کو, کیا چیز ہماری ہے, کیا پیش کروں تم کو, کیا چیز ہماری ہے. یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جان بھی تمہاری ہے, عادل میں تجھے رکھ لوں. اور بیدم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے,
بیدم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، سنگے در جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں۔ ناظرین اکرام، یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔ Chores while the infusion is going on, and patient's copay deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. So what distinguishes Expert MRI from other privately held companies is the fact that we are a very research and innovation based company. So the patients do have that freedom to be able to get up and leave, and they have the ability to directly speak to the technician. I recommend Expert MRI because proper diagnosis leads to proper treatment. So Expert MRI is focused on accurate diagnosis that then leads to accurate treatment. The key to accurate treatment is accurate diagnosis. We are Expert MRI, the advanced radiology practice in Southern California. We've just built a cutting-edge imaging center in Culver City, Los Angeles, and partnered with Siemens to offer some of the most advanced AI-enhanced radiology systems available anywhere. Our new state-of-the-art 3 Tesla MRI. چلتے ہیں علامہ صاحب، بیعت کرنا کتنی ضروری ہے یا بیعت کتنے فائدہ مند ہے بندے کے لیے کرنا؟ اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں، اصل پہلے پہنچنے کے لیے دربار مصطفیٰ پہنچا جاتا ہے، اور دربار مصطفیٰ تک پہنچنے کا جو پہلی کڑی ہوتی ہے وہ مرشد ہوتے ہیں۔ مرشد کے بغیر آپ دربار مصطفیٰ تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ جس طرح کہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں وظائف اور ذکر اذکار کر کے حتیٰ کہ آپ کا یہ بھی معاملہ تھا کہ آپ 40 دن میں آپ نے 1.25 لاکھ سورہ مزمل شریف کو پڑھا تھا، حتیٰ کہ یہ بہت مشکل معاملہ ہے کہ ایک دن میں آپ 3125 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ لیں، یا کوئی اگر جو ہے وہ 360 سورہ مزمل پڑھ لے تو وہ کہتا ہے دیکھو بھائی میں 360 پڑھ رہا ہوں اور میرا کیا بات ہے، وہاں وہ 3125 پڑھنا سورہ مزمل بڑا مشکل معاملہ ہے۔ 1.25 لاکھ جنہوں نے 40 دن میں پڑھا، قرب الہی کے لیے آپ ریاضت کرتے چلا کرتے اور یہاں تک کہ روحانی آگے بڑھتے دربار مصطفیٰ کے دروازے تک پہنچے، اور ابھی آپ مرید نہیں ہوئے تھے کسی کے، تو جب پہنچے تو آپ سے پوچھا کون، بتایا، کہا کہ کس کے بیعت ہو، کہنے لگے نہیں، کہنے لگا واپس لوٹ جاؤ، کہنے لگا واپس لوٹ گیا۔ اور پھر اس کے بعد پھر ذکر اذکار کرتے چونکہ جب بندہ ذکر کرتا ہے، صوفیہ کہتے ہیں کہ بہتر طریقہ ہوتا ہے کہ رات کو ذکر کیے جائے اور آنکھیں بند کر کے کرے، اور اندھیرا کر کرے تو زیادہ ہے، چونکہ اس کے بعد جب آنکھیں بند کر کے اندھیرا کر کے کرتا ہے تو وہ ذکر کے اندر آنکھیں بند ہوتی ہے، اور ذکر کرتے اس پہ ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس کے سامنے سے ایک روحانی ایک سیر شروع ہوتی ہے، اور وہ سیر کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ اب وہ آگے بڑھتا ہے، وہ پھر آگے بڑھتے وہ مختلف درباروں میں پہنچتا ہے، پھر وہ ایک وقت آتا ہے کہ دربار رسالت میں بھی پہنچتا ہے۔ اب وہ دربار رسالت ذکر اذکار کرتے پہنچے، مگر جب دوبارہ پہنچے پوچھا تمہارے مرشد کون ہے، کہنے لگے کہ کوئی نہیں، فرمایا واپس لوٹ جاؤ۔ اب اس سے پتہ چلا کہ آپ کے اپنی ریاضت کے باوجود بھی آپ بارگاہ مصطفیٰ تک نہیں پہنچ سکتے۔ پھر آپ ایک ولی کامل کے ہاتھ میں آپ نے بیعت کی، بیعت کرنے کے بعد پھر جب آپ نے کیا تو پھر دربار مصطفیٰ تک پہنچے۔ جب پہنچے تو پوچھا کہ کس کی مرید، بتایا فلاں کا، تو دروازہ کھل گیا اور حضور کے دربار میں پہنچے۔ تو پتہ چلا کہ بغیر جو ہے مرشد کے آپ بارگاہ رسالت کے دربار تک نہیں پہنچ سکتے، یہ وہ ہے جو آپ کو وہاں تک پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو اب یہاں جتنا آپ کا وسیلہ پختہ ہوگا اتنا آپ کا پہنچنا بھی آسان ہوگا۔ اسی لیے آپ جب کسی کے ہاتھ میں بیعت کریں تو وہ تگڑا ہونا چاہیے،
روحانیت میں، باڈی میں نہیں، روحانیت میں وہ تگڑا ہونا چاہیے، تاکہ خود اگر کمزور ہوگا تو آپ کو وہاں کیسے پہنچائے گا. اس کی قوت پرواز روحانیت کی وہ شہباز ہونی چاہیے تاکہ وہ پرواز کر کے خود بھی پہنچے اور آپ کو بھی پہنچا سکے. سب جیسے کہ یہ آپ کی بات روحانی طور پہ طاقتور ہونا چاہیے، اس کا ذکر آپ نے جو ابھی میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ آج کل دیکھا گیا ہے پورے پاکستان میں اوور آل کہ جو مرشد ہے چند کامل رہ گئے، زیادہ تر دکھا کے والے رہ گئے، جو دکھاوا کرتے ہیں پیسوں کا یا کچھ، یعنی کہ زیادہ تر پنجاب سائڈ پہ دیکھا گیا ہے کہ جو ذکر ہے پہلے بھی کیا ہے کہ جعلی پیروں کے بہت زیادہ رجحان ہو گئے، جو کچھ الٹی حرکات بھی کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں یہی تو مسئلہ ہے نا کہ وہ خود جو شریعت سے دور ہوگا تو آپ کو شریعت کے مطابق کیسے لے کر آئے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کے ہاتھ میں بیعت کرے جو شریعت کے مطابق ہو، چونکہ یہاں اسٹیپ 4 ہیں. پہلا شریعت ہے، پھر طریقت ہے، پھر معرفت ہے، پھر حقیقت ہے. اور صوفیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی حقیقت سے گرے گا، حقیقت کے اسٹیپ پر ہوگا تو گرے گا تو پھر وہ معرفت میں پہنچ جائے گا، مگر جو معرفت کے اسٹیپ سے گرے گا تو طریقت میں پہنچ جائے گا، جو طریقت سے گرے گا تو شریعت میں پہنچے گا، اگر شریعت سے بھی گر گیا تو دوزخ میں پہنچے گا. اللہ. اسی لیے سب سے پہلا جو اسٹیپ ہے وہ شریعت کا ہے. اور ایسے موقع پر آج کے دور میں کم رہ گئے ہیں ایسے کامل اور اکمل بزرگ، جس میں ایک بزرگ ہیں لاڑکانہ میں ہوتے ہیں سید غلام حسین شاہ کمبر شریف والے، بڑے صاحب کرامت شخصیت ہیں اور بڑے اللہ نے ان کو مقام عطا کیا. میں ان کا ایک روحانی پاور بھی بتاتا ہوں کہ کئی سال پہلے کی بات ہے کہ میں اپنے کچھ مقتدیوں کو لے گیا حضرت کی زیارت کے لیے. تو ان سب مقتدیوں نے کہا ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں. بیعت کی. بیعت کرنے کے بعد ان کے بعد مجھے میرے مقتدیوں نے کہا حضرت سے پانی دم کروا دیں. اب پانی دم کروانے کے لیے میں نے کیا کہ ایک چادر اجرک لی، اس میں وہ بوتلیں ڈالی، 10 12 15 بوتلیں ہوں گی، اور میرے کزن ہم دونوں نے مل کر اٹھائی اور لے گئے. حضرت صوفے پہ بیٹھے تھے، فرمانے لگے کیا ہوا؟ ہم نے کہا حضرت دم فرما دے. اب ہم جیسے کہ بعض کوئی آئے دم کرنے کے لیے تو ہم بوتل کھولیں گے، پڑھیں گے، پھونکیں گے، پھر پڑھیں گے، پھر پھونکیں گے، یا پوچھیں گے کیا مسئلہ ہے، وہ کہے گا حضرت مسئلہ جو ہے گیس کا ہے. اچھا گیس کا مسئلہ، پڑھ کر گیس کی بیماری ختم کرنے کا. کوئی آئے گا کہے گا حضرت دماغ کی کمزوری ہو رہی ہے تو دماغ کی کمزوری کا مسئلہ، اس حساب سے پڑھے گا، پھونکے گا، پھر وہ دم کر کے دے گا. جیسی بیماری ویسا وہ پڑھ کر دینا. مگر حضرت نے اتنی ساری بوتلوں پر خالی درود شریف پڑھ کر ہاتھ پھیرا. ہاتھ پھیرا، ہم باہر لے کر آئے. جب لے کر آئے تو اس وقت سب اپنی اپنی بوتلیں اٹھانے لگے. میں نے کہا اپنی اپنی اٹھانا ورنہ فائدہ نہیں ہوگا، چونکہ اب تو سب دم کر آئی، کوئی بھی کہے کہ کوئی بھی اٹھا لوں. میں نے کہا نہیں اپنی اپنی اٹھانا. خیر واپس آ گئے، کراچی پہنچے. میرے پاس 2 مہینے بعد میرا ایک شاگرد آیا، مقتدی آیا، کہنے لگے حضرت اس پانی میں سے کچھ پانی میں نے اپنی خالہ کو دیا تھا جن کو بلڈ کینسر تھا، اور وہ پانی وہ پیتے رہیں. 2 مہینے کے بعد کل ملاقات ہوئی اور ان سے کہا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا وہ بابا سائیں حسین شاہ کمبر والے کا پانی پیا تھا، الحمدللہ طبیعت میں بڑا سکون آیا. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ میں وہاں سے آنے کے 2 مہینے کے بعد اب چیک کروایا تو کینسر ختم ہو چکا. اور ایک دفعہ میں اپنے استاد محترم کو مولانا اسحاق صاحب کو لے کر گیا تھا، تو حضرت وہاں پہنچے. جب حضرت نے ہمارے حضرت کو دیکھا تو فرمایا کہ ایسی شخصیت کا پہلے کیوں نہیں بتایا. اور اگلے دن ہم مدرسے آئے تو استاد صاحب ملے اور فرمانے لگے کہ آج صبح میں فجر میں مجھے اٹھنا تھا تو میں نے اپنی بہن سے کہا تھا 6 بجے اٹھانا. اس وقت شاید فجر 6:45 بجے ہوگی. کہا سوچا تھا 6 بجے اٹھوں گا، نہا کر پھر نماز فجر پڑھوں گا. تو بہن نے اٹھایا تو میں نے کہا چلو اٹھتا ہوں کر کے پھر سو گیا. کہ جیسے ہی سویا تو خواب میں آپ کے مرشد کو دیکھا اور فرمایا مفتی صاحب نماز قضا ہو جائے گی، اٹھ جائیے. کہ مرشد وہ ہوتا ہے جو نگاہ مرید پر ایسا رکھے. تو ایسے کامل شخصیت ہو. ہمارے مرشد فرماتے ہیں کہ آؤ یہاں بیٹھو، اور یہاں یا تم ایسے لوگ جو نہیں ماننے والے اللہ والوں کو یا نبی کو صحیح نہیں مانتے، یہاں بیٹھو. تم کسی کو یہیں بیٹھے ہوئے کسی کو مدینہ دکھاؤ تو ہم تمہارے پیچھے، ورنہ تم یہاں آؤ ہم یہیں بیٹھے مدینہ نہ دکھائے ہم تم سے پیچھے ہیں. ایسی روحانی طاقت اللہ نے. تو ایسے کامل آج بھی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ پہلے دور میں بزرگ پتہ چلتا تھا کہ فلاں قطب کے مقام پر ہیں، فلاں محبوب الہی کے مقام پر ہیں، فلاں گیسو دراز ہے، فلاں نصیر الدین چراغ ہیں. آج اس طرح کوئی فلاں قطبیت کے مقام پر ہے، فلاں ابدال کے مقام پر ہے، فلاں اوتاد کے مقام پر. آج اتنا نہیں پتہ چلتا. آج نہیں پتہ چلتا کہ کون غوثیت کے مقام پر ہے. آج نہیں پتہ چلتا کہ کون محبوب الہی کے درجے پر ہے، کون قطب کے درجے پر ہے، کون جو ہے درجے جو ہے وہ اوتاد کے درجے. آج نہیں پتہ چلتا. جبکہ ہم پہلے جب پتہ چل سکتا تو آج نہیں پتہ چل سکتا. آج بھی ہر دور میں اللہ کے ولی ہوتے ہیں. یہ کیا ہے کہ آج ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ کون کس مقام پر ہے. اس میں بھی ایک راز ہے.
اس میں یہ راز یہ ہے کہ اس وقت معاملہ یہ ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے، اور جب امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے تو جب ظہور امام مہدی ہونے والا ہے تو جب آفتاب آنے لگتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ ستاروں چھپ جاتے ہیں اور ستارے نظر نہیں آتے ہیں، چونکہ آفتاب کا ظہور ہونے والا ہے۔ اس وقت آفتاب امام مہدی آنے والے، اس لیے یہ اولیاء اللہ اس وقت مستور ہوئے ہیں۔ اس وقت کسی کو نہیں پتا کہ کون کہاں، کون غوث ہے، کون قطب ہے، کون قطب ارشاد ہے، یہ سب اس وقت پوشیدہ ہوتے ہیں، مستور ہوئے ہیں۔ اور جب آفتاب ولایت، جب امام مہدی ظاہر ہو جائیں گے تو پھر بعد میں یہ سب ظاہر ہو جائیں گے۔ یہ بھی ایک خاص راز ہے، اس وجہ سے ابھی نہیں، ورنہ پتہ چل جاتا فلاں غوثیت کے درجے پر فلاں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں جو مقام غوثیت پر ہیں، جو خاص عام بندہ نہیں، ورنہ تو ہر مرید اپنے مرشد کو غوث بنا دیتا ہے۔ بات یہ نہیں ہوتی کہ مرید غوث بنائے، بلکہ بات یہ ہوتی ہے کہ مرشد آپ کو غوث بنا دیں۔ اب یہاں پر حضرت بابا فرید نظام الدین اولیاء کو جب آپ نے خلافت کا جو لکھ کر دیا، اور جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں جب خلافت نامہ بھجوایا گیا تو فرمایا کہ یہ ہمارا محبوب ہے، نظام الدین اولیاء کے بارے میں بابا فرید کا محبوب ہے۔ تو جب وہ گئے تو رات کا ٹائم تھا، جب رات کا ٹائم تھا تو آپ نے کہا کہ قلم منگواؤ، چراغ منگواؤ، ہم ابھی لکھتے ہیں۔ تو کسی نے کہا جب صابر کلیر آئے تھے آپ کے پاس خلافت نامہ لکھوانے کے لیے تو آپ نے ان سے کہا تھا صبح لکھوں گا، اور یہ آئے ہیں تو آپ نے کہا ابھی لکھ کر دیتا ہوں، ابھی وہ کرتا ہوں۔ فرمایا یہ محبوب ہے، اور انہوں نے بھی محبوب لکھا تو ایک الف کا نقطہ الف ظاہر ہوا، تو آپ نے جب الف ظاہر ہوا تو آپ نے کہا الف سے مراد پھر الہی، تو آپ نے کہا یہ تو محبوب الہی ہے۔ تو ان کا اس طرح جو نام وہ بڑوں نے دیا، محبوب الہی، ان کو بڑوں نے نام دیا۔ حضرت نصیر الدین چراغ، یہ چراغ کا نام بڑوں نے دیا، تو اسی طرح یہ بڑوں نے نام دیا اور وہ پھر روشن ہوئے اور وہ آگے بڑھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ صاحب جیسے کہ آپ نے کرامت کا ذکر کیا، تو ایک کرامت میں نے بھی دیکھی ہے حضرت سید سید لال شہباز قلندر پاک کی، کہ میرے والد صاحب گورنمنٹ افسر ہیں، تو 4-5 سال سے حج کے لیے اپلائی کر رہے تھے، نام نہیں آ رہا تھا، کافی سالوں سے اپلائی کر رہے تھے۔ تو ایک دن قرآن دازی ہونی تھی، اس سے ایک دن پہلے میرا جانا ہوا محفل میں وہاں پر، تو میں نے وہاں سے دعا مانگی، فرسٹ ٹائم گیا تھا اور وہاں پر مزار پہ میں نے دعا مانگی ہے، اور صبح آیا ہوں والد صاحب کا نام نکل گیا آج پہ۔ سبحان اللہ۔ تو ایک کرامت دیکھی۔ اچھا علامہ صاحب، دوسرا میں آگے بڑھتا ہوں، جیسے کہ آپ روحانی معاملات بھی دیکھتے ہیں، تو اکثر اوقات ہمارے پاس مختلف لوگ میسیج کرتے ہیں کہ اس حوالے سے آپ عالموں سے سوال کریں کہ جو آج کا جو ہمارا موضوع ہے بیعت، اس پہ حاضری بھی ایک ہوتی ہے کہ جو آدمیوں کو آ جاتی ہے، تو اس پہ سوال آتا ہے کہ عورتوں میں بھی حاضری آتی ہے؟ اصل میں آپ کے سوال کو آگے بڑھا کر یہ بھی عرض کروں گا کہ حاضری تو آتی ہے، عورتوں پر جنات کی حاضری آتی ہے، اور چونکہ جنات ایک جسم لطیف رکھتا ہے، اور جسم لطیف میں وہ طاقت ہے کہ وہ جسم ثقیل میں شامل ہو سکے۔ انسان جسم ثقیل رکھتا ہے اور جنات جسم لطیف رکھتا ہے۔ ہوا بھی تو ایک جسم رکھتی ہے جو لطیف ہے، ہوا بھی تو لطیف ہے نا، مگر ہمارے وجود میں جاتی ہے، ہمارے سانسوں کے ذریعے اندر جاتی ہے، تو اسی طرح جنات بھی انسان کے وجود میں جاتی ہے اور جا کر وہ تکلیف دیتی ہے، بعض دفعہ حاضری کرتی ہے۔ تو یہ تو ہے کہ حاضری عورتوں کو ہو سکتی ہے، اس میں بیماری بھی ہو سکتی ہے، بعض عورتوں کو بیماری ہوتی ہے، بیماری کی وجہ سے بھی ان کے اس طرح کے حالات ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ جنات کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں۔ مگر میں آگے بات بڑھاتے ہوئے عرض کروں گا، بعض دفعہ حاضری ہوتی ہے، اور حاضری میں وہ جو آنے والا کہتا ہے میں بابا فرید ہوں، میں دادا گنج بخش ہوں، میں غوث پاک کی حاضری ہوئی، کہتے فلاں پر غوث پاک کی حاضری ہوتی ہے، اس عورت پر حاضری ہوگی، کوئی اللہ کے ولی پر تو حاضری نہیں آئی۔ یہ بھی تو سوال ہے کہ بھئی آتا ہے تو اس وقت کے جو قطب ہو، جو وقت کے غوث ہو، اس پر غوث پاک آئے۔ صحیح۔ تو یہ تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بھئی ایسا ہو، تو اس لیے بزرگوں نے، مفتی وقار الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جنات شریر جنات ہوتے ہیں جو اس طرح کسی پر حاضری کر کے اور ان کو کسی بزرگ کا نام لیتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسے کوئی معاملہ نہیں ہوتا اور کسی بزرگ پر حاضری نہیں ہوتی۔ صحیح۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، جیسے کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں ہماری گفتگو علامہ صاحب کے ساتھ جاری و ساری تھی، اور بہت کچھ آج ہمیں سیکھنے کو ملا، بیعت سے حوالے سے، مرشد اور پیری مریدی کے حوالے سے بہت کچھ ہمیں علامہ صاحب سے سیکھنے کو ملا۔ انشاءاللہ ناظرین کرام، جیسے کہ آخر میں ہماری دعا ہوتی ہے، ہمارے پروگرام کے اختتام کا وقت ہوا جا رہا ہے، تو کل تک کے لیے اپنے میزبان بابر مغل کو دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے نئے عالم، نئے سنوات کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر المطهر وعلى آله وسلم یا ارحم الراحمین۔ پیارے اللہ اس محفل کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما، اور اے اللہ ہم سب کو اللہ والوں کا قرب عطا فرما، اللہ والوں کی والہانہ محبت عطا فرما، اللہ والوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور قرب الہی کے ذریعے اللہ تیرے قرب تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما، تیرے محبوب کے قرب تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سلوک کی منزل کو اے اللہ ہمارے لیے آسان فرما، اے اللہ قرب الہی کی منزل کو ہمارے لیے آسان فرما، جو ہمیں روحانی سبق ملا ہے وہ سبق کو کامل طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس حوالے سے اللہ نفس اور شیطان کے شر سے اور سستی اور کاہلی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے قلب کے ایمان کے نور میں اضافہ فرما، ہمیں ایمان کی حلاوت عطا فرما، ہمارے اندر جو ایمان کی جو شاخ ہے ان شاخوں کو بیدار ہونے اور اس میں حیا کی جو شاخ ہے اس کو خوب بیدار ہونے کی توفیق عطا فرما، اور بے حیائی سے اللہ ہم سب کو محفوظ و معمون فرما۔ اے اللہ ہمیں بد نگاہی سے محفوظ فرما، بری بات کہنے سے محفوظ فرما، برے سوچنے سے محفوظ فرما، 5 وقت بجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، نماز پڑھنے کا مزہ عطا فرما۔ ہمارے بابر بھائی یہ کوشش کر رہے ہیں، ان کی کوشش اور ہمارے اعجاز بھائی کی کاوش کو اپنے بارگاہ میں قبول کر کے ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ ہم سب کو تیرے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا، اور دنیا جب تک رکھ دنیا میں عزت کے ساتھ رکھ، اور جب اپنے بارگاہ میں بلا تو ایمان کے ساتھ بلانا، اور ایمان کے ساتھ بلانا۔ تمنا ہے الہی موت یوں آئے تو مدینے میں، کہ نظر کے سامنے خیر الورا کا آستانہ ہو۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ۔ Hours while the infusion is going on, and patient's copay deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. So what distinguishes Expert MRI from other privately held companies is the fact that we are a very research and innovation based company. So the patients do have that freedom to be able to get up and leave, and they have the ability to directly speak to the technician. I recommend Expert MRI because proper diagnosis leads to proper treatment. So Expert MRI is focused on accurate diagnosis that then leads to accurate treatment. The key to accurate treatment is accurate diagnosis. We are Expert MRI, the advanced radiology practice in Southern California. We've just built a cutting-edge imaging center in Culver City, Los Angeles, and partnered with Siemens to offer some of the most advanced AI-enhanced radiology systems available anywhere. Our new state-of-the-art 3 Tesla MRI